نے پوچھا، وہ کہتی ہیں کہ میں ایک زوجہ ہوں اور میرے شوہر مجھے یہ کہتے ہیں کہ جب تک شوہر بیوی سے خوش نہ ہو عورت جنت میں نہیں جا سکتی۔ اچھا، اب وہ کرتے یہ ہیں میرے شوہر کہ وہ کبھی مجھ سے خوش ہی نہیں رہتے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ تو لہٰذا اس میں انہوں نے جو کہانی لکھی ہے پوری وہ یہ کہ ہر کام میں میرے نقص نکالتے ہیں، مجھے بات بات پہ جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ اگر میں نماز پڑھنے بھی لگوں تو کہتے ہیں پہلے میں نماز پڑھوں گا پھر تم نماز پڑھو گی، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میں خوش ہو گیا تو تم جنت میں چلی جاؤ گی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ کیا اب میری جنت میں نجات اور میری نجات اور جنت میں داخلہ کیا یہ شوہر کی رضا پر ہی موقوف ہے؟ اس کو خوش کرنے پر میں جو فرائض پورے کر رہی ہوں اور جو میں نیک اعمال کر رہی ہوں ان کی کوئی اللہ کی بارگاہ میں قدر و قیمت نہیں ہے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ شوہر نامدار، یہ اس بات کا مفہوم کہ شوہر خوش ہوگا تو عورت جنت میں جائے گی ورنہ نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیوی کو ہمیشہ اس سے ناراض رہیں، اس کی ہر چیز میں عیب نکالیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں خوشی نہیں ہوں، جب خوش نہیں ہوں تو تم جنت میں جا سکتی، لہٰذا مزید میری خدمت کرو۔ یہ ایموشنلی بلیک میلنگ سخت گناہ ہے۔ خوش کرنے کا بس مفہوم یہ ہے کہ عورت شوہر کی نافرمانی نہ کرے، یعنی اگر وہ جسمانی تعلق کے لیے بلائے تو بالکل منع نہ کرے، اور باقی یہ کہ کسی بھی طریقے سے اس کو ہرٹ نہ کرے، بدتمیزی کرنا، لہجہ سخت رکھنا یا اونچی آواز میں بات کرنا یا شوہر کو مارنا پیٹنا یا کوئی احسان کیا تو احسان جتانا، بس یہ بس چیزیں ہیں، یعنی شوہر کو کسی طریقے سے اپنے عمل سے برے عمل سے ناراض نہ کرے۔ باقی یہ کہ ہر طرح خوش رکھنے کی کوشش کرنا، اس میں اپنے آپ کو پورا ختم کر دینا، اس کا شریعت کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ میں بارہا آپ کو مسئلے بتا چکا ہوں کہ عورت پر گھر کا کام کرنا بھی واجب نہیں ہے، نہ شوہر کے ہاتھ پاؤں دبانا، نہ اس کی چائے بنانا، نہ اس کا کھانا بنانا، نہ کپڑے استری کرنا، نہ جھاڑو پوچھا کرنا۔ ہاں اگر عورت کرے تو بہت اچھی بات ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سب کام اپنے ہاتھ سے کرتی رہی ہیں، لیکن شریعت نے واجب قرار نہیں دیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کے شوہر جو اس وقت کردار ادا کر رہے ہیں وہ بالکل غلط کر رہے ہیں، اور جتنے شوہر حضرات میری بات کو سن رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر حاکم بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک برے حاکم بنیں اور بیوی کو ایک نوکر سمجھیں یا اس کو پاؤں کی جوتی سمجھیں یا اس کو مطلب یہ کہ ایموشنلی بلیک میل کر کے اور اپنے مطلب کے اس میں تو آپ کو یہ حدیث یاد آ گئی یا یہ روایت یا سنا ہوا قول یاد آ گیا کہ شوہر خوش نہ ہو تم جنت میں نہیں جاؤ گی، اور یہ نہیں آپ نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ خوش نہ ہو تو آپ کیسے جنت میں چلے جائیں گے، یا آپ جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی ناراضگی اس کے رسول کی ناراضگی والے کام ہیں یا نہیں ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ شوہر کی کوئی نافرمانی نہ کرے، جو شریعت کے دائرے میں رہ کے حکم ہے ٹھیک ہے مان لیں، اور کوئی بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، شوہر کو کسی طرح اس کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ باقی یہ کہ آپ کام کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور بالکل بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں، نہ شوہر کو کرنا چاہیے۔ بیوی اچھا ہے خدمت کرے، بہت اچھی بات ہے، ہمارے گھر والے پورا کام کرتے ہیں، سب کا اکثر گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن کوئی ہمارے ہاں زبردستی نہیں ہوتی ہے، کام کیا تو ہم احسان مانیں گے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ آپ کے شوہر جو بھی کر رہے ہیں یا اس قسم کا کوئی بھی شوہر میری بات سن رہا ہے، غصہ تو بہت آئے گا کہ یہ کیا، اگر بیوی بھی سن رہی ہوگی نا ساتھ میں تو اور پریشان ہو جائیں گے کہ میں نے جو اتنے عرصے سے کسی کو غلط بات کہہ کے قابو میں کیا ہوا تھا آج تو یہ بے قابو ہو جائے گی مفتی صاحب کی بات سن کر، تو وہ آئندہ کہے گا حکام شریعت ہی نہ دیکھو، کیونکہ ہمارا ٹھیکہ چلنا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اگر آپ نے ہمارے پروگرام سے کچھ سیکھ لیا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی تو جنت کا راستہ آسان ہوگا۔ اگر پروگرام نہیں دیکھیں گے سیکھیں گے نہیں تو کیا مطلب اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی کے مطابق ڈھل کر ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق عطا کرے گا؟ یہ کہاں سے آپ نے سیکھ لیا؟ نتیجہ نکلے گا کہ آپ اصلاح قبول نہیں کر رہے، اصلاح والی تمام ذرائع اسباب آپ نے ختم کر دیے۔ اب جب آپ مریں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ نے تو ظلم کیا تھا۔ کسی کی بچی کو اس طرح بار بار ڈس ہارٹ کرنا یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اگر یہی طرز عمل جو آپ اختیار کر رہے ہیں آپ کا داماد آپ کی بیٹی کے ساتھ کرے یا آپ کا بہنوئی آپ کی بہن کے ساتھ کرے اور اس کو بار بار اس کا خون خشک کرتا رہے، اسے جہنم کی وعیدیں سناتا رہے، اس سے بیجا خدمتیں لیتا رہے، تو پھر آپ کے قلب کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو بس جیسے اپنی بیٹی اور اپنی بہن کے لیے آپ کے جذبات ہیں، ایسے ہی اپنی زوجہ جو کسی کی بیٹی کسی کی بہن ہے اس کے لیے بھی ہونے چاہیے۔ تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ دین سیکھیں خدا را، کہ میرے کتنے فرائض ہیں اور مجھ پر کتنے فرائض ہیں، اور اسی طرح بیوی کو بھی سیکھنے چاہیے تاکہ کوئی بھی غلطی نہ کرے۔ لیکن بہرحال یہاں پہ شوہر جو ہے بہت ہی غیر مناسب رویہ اختیار کر رہے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر بیوی فرما بردار ہے تو اس کے نیک عمل اور اپنے فرائض کی تکمیل انشاءاللہ اس کی نجات کے لیے کافی ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ نماز میں خون کا ذائقہ بالکل نہیں پتہ چلا، نماز کے بعد کچھ ایسا ذائقہ محسوس ہوا، نماز کا حکم کیا ہوگا؟ نماز آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ جب تک ذائقہ ہی محسوس نہیں ہوا تو نماز کے اندر وضو توڑنے کا کیا حکم ہوگا؟ وہ تو حلق میں ذائقہ محسوس ہوتا ہے تب نماز ٹوٹنے کا حکم ہوتا ہے، وضو ٹوٹنے کا حکم ہوتا ہے۔ نماز کے بعد ہوا ہے تو اس کو نماز کے بعد ہی تصور کیا جائے گا، نماز بالکل ٹھیک ہو گئی آپ کی۔ ایک کسی نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی ہمارے سامنے جھوٹ بولے تو کیا اب بعد میں
جو اس نے جھوٹ بولا اسی قسم کے معاملے پر اس سے بدگمانی جائز ہے، یا ہر معاملے میں وہ مشکوک ہو چکا ہے اس سے بدگمانی کر سکتے ہیں؟ لیکن سب سے پہلے تو سمجھیں، کویسچن تو میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ کسی مسلمان کے بارے میں دل میں برا خیال آ جائے یا کسی کے بارے میں، وہ بدگمانی ہے۔ مسلمان کے بارے میں آئے بدگمانی، یہ شیطان خیال ڈالتا ہے، آنا برا نہیں ہوتا ہے تو ہر ایک کے لیے آ سکتا ہے۔ اسے دل میں جگہ دینا، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا۔ مثال کے طور پہ کسی مسلمان نے کوئی بات کہی اور ہمارے دل میں شیطان نے فوراً خیال ڈالا جھوٹ بول رہا ہے۔ اب اگر ہم اس کو کہہ دیں تم جھوٹ بول رہے ہو، یا لوگوں سے کہتے پھر یار جھوٹ بولتا ہے وہ تو، حالانکہ تصدیق کچھ بھی نہیں، یہ ہم نے بدگمانی کو گویا کہ یقین کے درجے تک پہنچایا، اب ہم گناہ گار ہوں گے اگر وہ ایسا نہیں ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس نے جھوٹ بولا، اب اس نے خود اپنے آپ کو گویا کہ بدگمانی پر پیش کر دیا، تو اس کی جو اتنی قولی باتیں نا جو خبر دے گا، وہ خبر، وہ ایسا کہہ رہا ہے، ایسا ہو گیا، ایسا، اس میں آپ بالکل بدگمانی کر سکتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں پہلے بھی جھوٹ بولا تھا اب بھی جھوٹ بول رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اس قسم کی جو مثبت بدگمانی ہے یہ تو محدثین کے درمیان بہت عام ہے۔ اگر ایک شخص کا کسی معاملے میں جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے تو وہ اس سے حدیثی روایت نہیں کرتے، اس گمان کی وجہ سے کہ ایک جگہ جھوٹ بولا دوسری جگہ بھی جھوٹ بولے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن دیگر معاملات میں بدگمانی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ وہ ایک دفعہ کہیں کھڑا ہوا ہے تو آپ نے کہا ضرور یہ چوری کرنے کھڑا ہوگا، ارے بھائی کہاں اس کا قول اور کہاں بیچارے کا کھڑا ہونا، آپ نے کہا چوری کرنے کھڑا ہوگا۔ یوں کوئی ہے کہ اگر قول میں اس کی کوئی غلط بات ثابت ہو گئی تو ہر فعل کے اندر بدگمانی شرعاً جائز ہو جائے گی، اس کا تھوڑا سا خیال رکھیے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا چھوٹا بچہ انتقال کر جاتا ہے تو کیا وہ آخرت میں اپنے ماں باپ کو پہچانے گا؟ تو جی بالکل پہچانے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بلکہ ماں باپ کی کفالت میں ان کو دے گا۔ وہ چھوٹا بچہ سفارش کرے گا بارگاہ الہی میں اپنے ماں باپ کی، اور اس کی سفارش، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو یہ ہیں کہ وہ اللہ سے جھگڑا کرے گا، جدل کے الفاظ ہیں، جھگڑا کرے گا کہ میرے ماں باپ کی بخشش کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کرے گا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں ہوگا، اور پھر اس کی پرورش ہوگی، اس کو دودھ پلایا جائے گا، بڑا ہوگا، اور وہ پھر اپنے ماں باپ کو نہ صرف پہچانے گا بلکہ ساتھ رہے گا۔ اچھا یہ نہیں کہ بڑا ہونے کے بعد پہچانے گا، کیونکہ سفارش تو وہ کچا بچہ کر رہا ہے، چھوٹا بچہ کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس کو الہام فرمائے گا اور وہ اس وجہ سے اپنے ماں باپ کو پہچان پائے گا۔ تو بالکل ہماری جو بہنیں اس وقت ہمیں سن رہی ہیں جو اپنے چھوٹے بچوں سے محروم ہوئیں، ان کے جگر کا ٹکڑا، ان کے دل کا ٹکڑا ان سے جدا ہوا، غم بہت ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، باپ بھی بیچارے بہت صدمے میں ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی سی ہمت رکھیے، کل یہ بچہ انشاءاللہ اللہ نے اگر آپ کا پھول آپ سے لیا ہے تو اس کے بینیفٹس اور انعام بھی آپ کو دے گا، لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ آپ مطلب بدتمیزی نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں الفاظ بغاوت ادا نہ کریں، ناشکری کے الفاظ نہ ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کے کو خدا نہ خواستہ کوئی غلط لفظ نہ کہہ دیں کہ اللہ تو نے کیا ظلم کر دیا، تجھے میرے بچہ نظر آیا تھا، یہ کیسے ناانصافی ہے، اس طرح تو پھر ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے، پھر وہ بچہ کیا سفارش کرے گا اگر والدین کا ایمان ہی باقی نہیں رہے گا۔ تو اگر کسی نے اس طرح کے کوئی بدتمیزی کے جملے ادا کیے ہیں تو وہ تجدید ایمان کر لیں، تجدید نکاح کر لیں، دوبارہ نکاح کریں، دوبارہ مسلمان ہوں، کلمہ پڑھیں، باقاعدہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور آئندہ زندگی میں تھوڑا سا احتیاط کی جائے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد نفل پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں فجر میں تو طلوع فجر سے پہلے آپ پڑھ سکتی ہیں، جس کو جو مطلب سحری کا ٹائم جس کو کہتے ہیں، یعنی فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے، فجر کا وقت شروع ہو جائے تو طلوع آفتاب تک پورے وقت میں سوائے سنت فجر کے اور کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی نوافل وغیرہ، فرض و سنت فجر ہوگی یا اس کے فرض ہوں گے، ہاں قضا نمازیں اگر آپ کے رہ گئی تھی، وتر رہ گئے تھے یا اور زندگی کی قضا نمازیں، وہ اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں لیکن چھپ کر سب کے سامنے نہیں، باقی نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کا سوال نوافل کے بارے میں، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد آپ پڑھ سکتی ہیں، عصر سے پہلے پڑھ سکتی ہیں جب تک آپ نے فرض ادا نہیں کیے، لیکن جیسے عصر کے فرض پڑھ لیں گی تو پھر عصر کے فرضوں کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک ہر طرح کی نفل نماز منع ہو جاتی ہے۔ مغرب کے اندر، مغرب کے سے پہلے چونکہ وہ مکروہ وقت چل رہا ہوتا ہے عصر کا، اس میں نہ پڑھیں۔ مغرب کا وقت شروع ہونے کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہیں تو 2 رکعت نفل ہلکی سی پڑھ لیں، یعنی بڑی لمبی اس میں صورتیں نہ ہوں۔ یہ فقہ حنفی بھی مستحب ہے کہ جماعت سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ دی جائیں، امام شافعی کے ہاں واجب ہے، ہمارے ہاں صرف مستحب ہے، لیکن اگر آپ مسجد میں ہیں تو نہ پڑھیں، کیونکہ لوگ بدگمان ہوں گے کہ یہ عصر کے ٹائم یا اس وقت میں کیوں پڑھ رہے ہیں، ہمارے یہاں معمول نہیں ہے۔ گھر میں بہنیں پڑھنا چاہیں تو یہ پڑھ سکتی ہیں مغرب کے 3 فرضوں سے پہلے 2 رکعت نفل، اس کے بعد عشاء تک پڑھ سکتی ہیں، عشاء سے پہلے اور بعد بھی پڑھ سکتی ہیں۔
ہر نماز کا میں نے آپ کو بتا دیا. اگر آپ کبھی کچھ چیز نکل جائے تو یوٹیوب پہ پروگرام ڈلتا ہے، اپلوڈ ہوتا ہے، وہاں پہ ایک دفعہ دوبارہ سن لیا کریں.